آج ہم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نصیحتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، حیات الصحابہ ایک کتاب ہے اور اس میں آپ کی ایک نصیحت درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر محفل میں ہر وقت ہنستا رہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے منصب پر کیوں نہ ہو، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کا رعب دبدبہ لوگوں کے مابین کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو یوں سمجھ لیں کہ کہیں ضرورت ہے وہاں ہنستا ہے، جہاں ہنسنے کی بات ہو وہاں مسکرا دیتا ہے، تو اس کا رعب دبدبہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں دوستوں کی مجلس میں بیٹھے، جہاں کہیں بیٹھے، فوراً ہنسی مذاق شروع کر دی تو ناظرین و سامعین لوگ اسے پھر ہلکا سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کو ہلکا لیتے ہیں، پھر اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ وہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے نا، وہ حقیقت میں سنجیدگی میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی مذاق کر رہا ہے۔ اسی طرح تیسری نصیحت فرماتے ہیں کہ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس سے لغزشیں زیادہ واقع ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، کم بولو۔ ظاہر ہے کہ جہاں بولنا بھی ہے نا تو پہلے سوچ سمجھ لو کہ اس کے کیا نیگیٹو ایریاز ہیں، کیا پوزیٹیو ایریاز ہیں۔ میں یہ بات کروں گا تو اس کی نیگیٹیوٹی کیا ہوگی، پوزیٹیوٹی کیا ہوگی، اور اگر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے تو چپ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بولتے ہیں اور ناظرین اس کا بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ لغزشیں بھی زیادہ واقع ہوتی ہیں، زیادہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی کی باتوں میں غیبت کر لی، کسی کا مذاق اڑا لیا، کسی کی چغلی کر لی، یا خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا۔ جہاں بات زیادہ ہوگی وہاں لغزشیں زیادہ واقع ہوں گی۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پر بولنا چاہیے، بیکار لایعنی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر ناظرین چوتھی جو نصیحت ہے تو فرمایا کہ جس سے لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں نا اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، آپ دیکھ لیں، پہلی مرتبہ جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو بڑا گھبراتا ہے، اسے شرم بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے نا پھر وہ بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں نصیحت کہ جس کی حیا کم ہو جائے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں نا کہ جس کی حیا کم ہو تو پھر حیا تو اسلام کے خلق میں سے خلق ہے، اور اگر یہ کم ہو گیا، حیا کم ہو گئی تو پھر پرہیزگاری کہاں رہی؟ پرہیزگاری تو خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پرہیزگاری کی ایک وجہ حیا ہوتی کہ حیا ہو تو پرہیزگاری وہاں پر آتی ہے۔ اور پھر ایک نصیحت یہ فرمائی کہ جس کی پرہیزگاری کم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس کا تقوی پرہیزگاری کم سے کم ہوتی چلی جائے تو پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر غافلین میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔